السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حاصل مطالعہ سبق کا عنوان محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت سن 1990 تا 1993 ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے قائم ہونے اور ان کے دور میں ہونے والی صنعتی، زرعی، تعلیمی، صحت سے متعلق اور معاشی اصلاحات کا جائزہ لیا۔ آج ہم معاشرتی، آئینی، انتظامی اصلاحات کا جائزہ لیں گے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں غریب لوگوں کی مالی مدد کے لیے بیت المال کا محکمہ قائم کیا گیا، عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی، صوبوں کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا جس کے ذریعے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو پہلی بار باضابطہ دعوت دی گئی، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن افسوس اتنے اقدامات کے باوجود ان کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ صدر پاکستان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ معاشرتی اصلاحات۔ غریب لوگوں کی مالی اعانت کے لیے میاں نواز شریف حکومت نے سن 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ سوشل سیکیورٹی اسکیم کو زیادہ فائدہ مند اور بامقصد بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کسی مزدور کی وفات کی صورت میں تجہیز و تکفین اور بیماری کی صورت میں مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مالی اعانت سے مراد ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ معاشرتی اصلاحات میں ایک لفظ آیا ہے صدارتی آرڈیننس۔ تو صدارتی آرڈیننس سے مراد ہے وہ تحریری حکم نامہ جو صدر مملکت یا وزیر اعظم کی طرف سے بغیر منظوری کے بھی نافذ ہو، یعنی کہ ابھی تحریری ورک پورا مکمل ہوا بھی نہ ہو اور پھر بھی اسے نافذ کر دیا جائے، جیسے کہ بیت المال کا محکمہ قائم ہوا۔ بیت المال سے مراد وہ محکمہ ہے جس میں عوام پر لگائے جانے والے ٹیکس جمع ہوتے ہیں، اور لفظی تعریف اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی اموال یعنی مال کی جمع وصول کر کے اجتماعی کام پر صرف کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی کہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ جو بھی شہریوں کی طرف سے پیسہ جمع ہوتا ہے وہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے۔ سوشل سیکیورٹی اسکیم سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان لوگوں کے معاشرتی تحفظ کی ذمہ دار ہے جو حکومت پاکستان یا دیگر اداروں میں ملازم ہوں، معاشرتی بیمہ پالیسی کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے۔ حکومت پاکستان ان کو بالکل تحفظ فراہم کرتی ہے، ان کی بیمہ پالیسی جاری کرتی ہے یا کوئی اور پیکج دیتی ہے جس کے ذریعے ان کو سیکیورٹی اسکیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تجہیز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے غریبوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے کافی کام کیا تھا۔ اس میں سے ان کا ایک کام یہی تھا کہ انہوں نے کسی مزدور کی وفات ہوتی ہے تو تجہیز و تکفین جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور ان گھرانوں کو کوئی بھی مالی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا یا ان پر کوئی الگ سے برڈن نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ان کے جو بھی تجہیز و تکفین کا یعنی کفن دفن کا انتظام ہوگا، یا کوئی مزدور بیمار پڑتا ہے تو اس کا خرچ کا ذمہ حکومت کی طرف ہوگا۔ آئینی اصلاحات۔ سن 1991 میں پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم میں عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی، سنگین جرائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ انتظامی اصلاحات۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ قومی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے سے صوبوں کو قابل تقسیم محاصل میں سے حصہ دیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں لائی گئیں۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف رہنماؤں سے مذاکرات کیے گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔
بچوں، تنازع سے مراد ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ صوبوں کو قابل تقسیم محاصل، محاصل سے مراد ہے خاص قسم کی پیداوار میں سے حاصل آمدنی، نفع، یعنی کہ حکومت پاکستان نے چاروں صوبوں کی طرف سے جو بھی انویسٹمنٹ کی تھی تو اس کا جو بھی منافع ان کو حاصل ہوا وہ انہوں نے برابر تمام صوبوں میں تقسیم کیا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں خارجہ پالیسی بہتر تھی، یعنی کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے بیرون ممالک، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب سے اچھے برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے نواز شریف نے بے حد کوشش کی تھی۔ صوبوں کے قابل تقسیم محاصل سے مراد ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ انہوں نے چاروں صوبوں کی طرف سے لگائی تھی تو جب منافع ان کو ملتا تھا تو وہ چاروں صوبوں میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ حکومت کا خاتمہ۔ نواز شریف حکومت کے مختلف اقدامات کے باوجود یہ حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ کراچی اور اندرون سندھ میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کی وجہ سے صدر غلام اسحاق خان کو بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے، آئین کی شق 58(2)B۔ تو آئین کی شق 58(2)B سے مراد یہ ہے کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو برطرف کر سکتے ہیں، اور اسی آئین کے تحت صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ طلباء و طالبات، جیسے کہ میں گزشتہ لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں کہ تمام ہیڈنگس ہی اہم ہیں اور آپ کو تمام سن اور تمام ہیڈنگس اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے کچھ مختصر سوالات نمونے کے طور پر بتاتی چلوں کہ بیت المال کا محکمہ کس وزیر اعظم کے دور میں اور کس سن میں قائم ہوا؟ تو بیت المال کا محکمہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں سن 1992 میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ خصوصی عدالتیں کس وزیر اعظم کے دور میں قائم ہوئیں؟ تو خصوصی عدالتیں بھی میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں سن 1991 میں ترمیم کے بعد قائم ہوئیں۔ نواز شریف کے دور میں ہونے والی انتظامی اصلاحات تحریر کیجیے۔ تو نواز شریف کے پہلے دور میں ہونے والی انتظامی اصلاحات انتہائی اہم ہیں کیونکہ اس میں خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کی گئی تھی۔ تو آپ کو یہ پوری ہیڈنگ یاد کرنی ہے۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے خاتمے کی وجوہات بیان کریں۔ تو نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے خاتمہ، آپ کو یہ تمام جواب یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 58(2)B شق سے کیا مراد ہے؟ تو 58(2)B شق سے مراد یہ ہے کہ آئین کی روح سے صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکیں اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو برطرف کر سکیں۔ تمام سن MCQs کے لحاظ سے آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ کل کے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔